بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دور حاضر کا ایک عظیم موضوع جس میں اور آپ بلا وجہ ہی اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں لے کے جا رہے ہیں اور اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں اور دوسروں کے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں ڈال رہے ہیں اور ان کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور تم میں یہ گوارا نہ کرے گا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں، کسی کے بارے میں گمان کر لینا کہ یہ ایسے تھا، اب اگر ویسا نہیں ہے تو وہ گناہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ عیب تلاش نہ کرو، کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو، اگر کسی کا عیب مل بھی جائے تو اس پہ پردہ ڈال دیا کرو۔ اس وجہ سے کہ آج پردہ میں نے ڈالا ہے، بروز قیامت اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو فرمایا عیب تلاش نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ نے یہ دی ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کو پسند کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہیں یہ ہرگز یہ بات گوارا نہیں کرے گی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو غیبت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، میرے آقا نے فرمایا جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب کوئی اللہ نہ کرے کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اللہ کا گناہ گار ہے، اس نے حقوق اللہ کو توڑا ہے، حد کراس کی ہے۔ اب اس کو معاف کرنا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بندے پہ نہیں۔ اب جس نے زنا کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو غیبت ہے کہ کسی نے کسی کی کوئی بات کر دی تو اب جب تک وہ اس بندے سے جا کر معافی نہیں مانگے گا تب تک میرا رب بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو غیبت یہ ہے کہ کسی کی بات نہ کی جائے، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے بھی تو اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ یا غیبت کی یوں تعریف سمجھنی، ایسی بات کسی کے بارے میں نہ کی جائے جو اس کو ناپسند گزرے اور ناگوار گزرے۔ تو فرمایا یہ غیبت ہے، اور غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، تو لہٰذا اس غیبت سے جو ہے وہ بچا جائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص میری غیبت کرتا ہے،
آپ نے اس کے لیے بڑے قیمتی تحفے تحائف منگوائے اور تھالوں میں پیک کروا کے اس کی طرف بھیجے۔ تو جب اس شخص کے پاس گئے تو کہا یہ کس نے بھیجے ہیں؟ تو کہا یہ حسن بصری نے بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو میری غیبت بیان کرتا ہے، اور غیبت کرنے والا اپنے نیکیاں غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشخبری ہے اور یہ خوشی ہے میرے لیے کہ تو میرے گناہ لے رہا ہے اور اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، تو میرا دل چاہا اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے تحفے اور تحائف بھیجوں۔ تو گرامی قدر حضرات، پتہ چلا اس سے بتا جائے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، بعد میں اپنے باپ کی غیبت کرتا۔ یعنی اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، پھر بعد میں اپنے باپ کی غیبت کرتا۔ تو پوچھا گیا حضور یہ کیوں؟ کہا کہ میرے ماں باپ زیادہ حقدار ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس کے بعد باقی لوگ ہیں۔ تو غیبت کرنے کے دوران جب غیبت بندہ کرتا ہے تو وہ اپنے نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو جب غیبت جائز ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنی ماں اور باپ کی غیبت کرتا تاکہ میرے نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جاتی۔ تو گرامی قدر حضرات، اس وجہ سے غیبت سے جو ہے وہ بچا جا چکے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے زمانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تو ہوا کیا کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ جب دو عورتوں نے روزہ رکھا، دن کے اختتام پر انہیں بھوک اور پیاس نے انتہائی زیادہ تنگ کیا، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا اور اجازت طلب کی گئی، یا رسول اللہ افطار سے پہلے انہیں اجازت دے دیں تاکہ یہ کچھ کھا پی لیں، ان کی زندگی بچ سکے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیالہ لے جاؤ، اور فرمایا ان دونوں سے کہہ دو کہ جو تم نے کھایا ہے نا سحری کے اندر وہ اس پیالے کے اندر کہہ کر دیں۔ تو چنانچہ تو جب پیالے کے اندر انہوں نے جو کچھ کھایا تھا، جب اس کی کہہ کی اور دونوں نے کہہ کی تو وہ پیالہ خون سے بھر گیا، وہ پیالہ خون سے بھر گیا۔ تو تعجب ہوا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھا اور اس کی حرام کردہ چیز سے افطار کیا۔ تو یوں کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھی اور دونوں نے لوگوں کی غیبت کرنے لگی، تو یہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے غیبت کی ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو پسند کرے گا؟ فرمایا یہ بات تمہیں ہرگز ناگوار گزرے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا انہوں نے غیبتیں کی ہیں اور انہوں نے گوشت کھایا ہے جو انہوں نے کہہ کی ہے اور پیالے میں نکلا ہے، یہ غیبت کی تباہ کاریاں ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، بیٹھے بٹھائے ہم ایسے گناہ خریدتے رہتے ہیں۔ میرا ایک ذاتی جملہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر انسان نیک اعمال نہیں کر سکتا تو کم از کم بندہ گناہ بھی نہ کرے، اور گناہ وہ جو ہم بیٹھے بٹھائے کرتے رہتے ہیں، زبان سے کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ سے کرتے رہتے ہیں، تو اس سے بچا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔